آج ہم اپنا لیکچر 4 دیکھیں گے جی، انٹرنیشنل لاء کا ریکگنیشن۔ ریکگنیشن کا بیسیکلی آپ نے پہلے مطلب سمجھنا ہے کہ ریکگنیشن ہوتا کیا ہے۔ ریکگنیشن بیسیکلی ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اس افغانستان میں، تو ابھی بہت ساری اسٹیٹ نے ان کو ایک ملک نے ایون کہ کسی نے بھی ابھی ان کو ایک ملک تک تسلیم نہیں کیا کہ اب جو افغانستان ہے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد یہ ایک ملک ہے۔ اب جو ان فیوچر میں جو ملک ان کو ملک مانتا جائے گا تو ہم کہیں گے اس ملک نے اس کی ریکگنیشن دے دیا کہ اس کو ایک کنٹری مان لیا۔ اب اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ این اینٹی ان آرڈر ٹو بی کالڈ اے اسٹیٹ شوڈ بی possess essential attribute of statehood such as a population, territory, a government and the capacity to enter into a relation with the other state۔ اب جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر نمبر 3 میں دیکھا تھا کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے اسینشل کیا ہوتے ہیں، کہ اس میں پاپولیشن ہونی چاہیے، اس کی ایک مخصوص ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کی اندر ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن بنا سکے۔ اب افغانستان کی ایگزامپل دیا تو اسی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ٹیریٹری تو ہے، ان کی گورنمنٹ بھی ہے، اب ان کی کیپیسٹی بھی ہے کسی کے ساتھ ریلیشن بنانے کی، جس طرح کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے، تو جو بھی کنٹری ان کو ریکگنائز کرتی جائے گی ہم کہہ دیں گے کہ اس کنٹری نے اس کی ریکگنیشن دے دیا کہ اب افغانستان ایک ملک ہے۔ تو اب اس کی فارمز آف ریکگنیشن کیا ہے؟ ایکسپریس ریکگنیشن۔ اگر کوئی ملک بائی ورڈز کہہ دے، اگر کسی ملک کا سفارتی وزیر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بائی ورڈز کہہ دے کہ آج سے ہم افغانستان کو ایک کنٹری تسلیم کرتے ہیں، تو اس ڈے کے بعد افغانستان ایک کنٹری تسلیم کیا جائے گا، کہ مانا جائے گا کہ فلاں ملک نے اس کی ایک ریکگنائز کر دیا اسے۔ بائی ایکسپریشن کہہ دے، یعنی کہ اشارتاً بھی وہ بات کر دے کہ افغانستان آج کے بعد ایک کنٹری ہوگی، تو تب بھی ہم کہیں گے کہ جی اس ملک نے اس کو ریکگنائز کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امپلائڈ ریکگنیشن کیا ہے۔ امپلائڈ ریکگنیشن ہے ان لٹرل ایکٹ، کہ یعنی کہ کوئی اس طرح کا کام کر دیا جائے جس سے ہم مان لیں کہ وہ ملک اس کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ جیسے کہ پاکستان ہے، اب وہ افغانستان کو ایک ایڈ دے دیتا ہے گندم کی صورت میں، کسی کی چیز کی صورت میں اس کو ایڈ کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو ہم بائی ایکٹ سمجھیں گے کہ پاکستان کی یعنی کہ جو ایکٹ ہے افغانستان کو لے کے، اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ ایک کنٹری ہے۔ اس کے بعد کولیکٹیو ایکٹ ہے کہ بہت سارے ملک مل کے اگر افغانستان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ سارے ملک افغانستان کو ملک ماننے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کے اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایک ریسنٹ یعنی کہ سینیریو ہے، آپ کو سمجھ ایزیلی آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم موڈز دیکھتے ہیں ریکگنیشن کے۔ ڈیفیکٹو ریکگنیشن، when the existing state considers that new state has not acquired sufficient stability, it may be grant recognition later۔ اگر کوئی ملک کہہ دیتا ہے کہ وقتی صورتحال دیکھ کے ہم افغانستان کو نہیں مان رہے، لیکن ان فیوچر اگر یہ تحمل مجازی کا مظاہرہ کریں گے، یہ آتنک نہیں مچائیں گے، ادھر یہ دہشت گردی نہیں کریں گے، تو ہم ان کو ملک مان لیں گے۔ اس کو بھی ریکگنیشن کہیں گے کہ ایک ملک ماننے کے لیے اس کو تیار ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ تو اس کا سیکنڈ دیکھتے ہیں، ڈی جے ریکگنیشن۔ when the existing state considered that new state is capable of possessing all the essential attribute of state۔ اگر کوئی بھی اسٹیٹ مان لیتی ہے کہ ہاں افغانستان کے اندر سارے ایٹریبیوٹس ہیں، ہم اس کو اسٹیٹ مانتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ڈی جے ریکگنیشن۔ آج کے ہم نے لیکچر میں دیکھا ہے کہ ریکگنیشن کیا ہوتی ہے، اس کے موڈز کیا ہیں، اس کی ٹائپ کیا ہے، وہ ہم نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔